ویلکم بیک ناظرین آفٹر دا بریک پر جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی کینسرز کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، ایک دفعہ جب تشخیص سامنے آ جاتی ہے تو کینسر کا علاج کرنے کے لیے کس طرح کے طریقہ کار یا کون سے ایسے علاج کے طریقے اپنائے جاتے ہیں جن سے اس کو کیور کیا جا سکتا ہو، اور کس سٹیج تک کینسر کیوریبل کنسیڈر کیا جاتا ہے؟ رائٹ. کینسر کا علاج 3 طرح سے ہوتا ہے: آپریشن سے، دوائیوں سے جن کو ہم کیمو کہتے ہیں، اور شعاؤں سے جس کو ریڈیشن کہا جاتا ہے. جو کیمو ہے، کیمو تھراپی کے متعلق لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں، اس لیے میں اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا. کیمو بالکل عام دوائی ہیں، کیونکہ جب لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو ان کا امپریشن ہوتا ہے کہ کیمو تھراپی بڑا ایک تکلیف دہ عمل ہے. جب ڈرپ لگتی ہے، کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑا سا انجیکشن ہوگا، یا لوگوں کو ہوتا ہے کہ پتہ نہیں انہیں کمرے میں بند کر دیا جائے گا اور ان کو عجیب و غریب طریقے سے دوائی لی جائے گی. اس قسم کی بالکل چیز نہیں ہے. کیمو تھراپی بالکل اس طرح سے دوائیاں ہیں جس طرح دوسرے امراض کے لیے دوائیاں دی جاتی ہیں، بالکل اس طرح سے کیمو دی جاتی ہے. اس کے اندر انجیکشنز ہوتے ہیں، ڈرپس ہوتی ہیں، ٹیبلٹس ہوتی ہیں، لیکن چونکہ کینسر کے علاج میں استعمال ہوتی ہے اس لیے اس کو کیمو کہتے ہیں. بالکل اس طرح جس طرح آپ بخار کے لیے یا انفیکشنز کے لیے کچھ دوائیاں استعمال کرتے ہیں، ان کو اینٹی بائیوٹکس کہتے ہیں، اس طرح سے کینسر کی دوائیوں کو کیمو تھراپی کہا جاتا ہے. اور کیمو تھراپی اکثریت جو کیمو تھراپی کی ہوتی ہے اس میں مریض کو ایڈمٹ نہیں کرتے. اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ مریض آتے ہیں، ان کو انجیکشنز یا ڈرپس ملتے ہیں اور اس کے بعد ان کی چھٹی ہو جاتی ہے، وہ گھر چلے جاتے ہیں، اور فار ویری لانگ پیریڈ آف ٹائم، 2 ہفتے، 3 ہفتے، بعض اوقات 4 ہفتے وہ لوگ اپنے گھر رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آ کے ان کو دوبارہ سے یہ انجیکشن لگائے جاتے ہیں. دوسرا جو ایک اور طریقہ کار جو لوگوں کو زیادہ جس کے بارے میں علم نہیں ہے وہ ریڈیشن تھراپی ہے. ریڈیشن تھراپی کیمو سے بھی زیادہ آسان علاج ہے، کیونکہ یہ کیمو میں آپ کو کچھ ٹائم لگتا ہے، اس میں تو بالکل کوئی ٹائم نہیں لگتا. یہ بالکل اس طرح ہے جس طرح ایکس رے ہوتا ہے. جس طرح اگر کسی کو لنگ کینسر کے پیشنٹ کو ریڈیشن مل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روزانہ آئے گا اور اس کے لنگ کا ایکس رے ہوگا اور اس کے بعد اس کی چھٹی ہو جائے گی. لیکن یہ ہے کہ یہ جو ایکس رے جو اس میں ریڈیشنز استعمال ہوتی ہیں وہ بڑی طاقتور ہیں اور وہ کینسر کو برن کر دیتی ہیں. تو یہ بڑے بڑے طریقہ کار ہیں. آپریشن سے تو اکثر لوگ واقف ہیں. آپریشن کے اندر یہ کیا جاتا ہے کہ کینسر کو نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے، جو نظر آ رہا ہو کینسر اس کو نکال دیا جاتا ہے. جہاں تک کیور کی بات ہے، ابھی بھی جو زیادہ تر کینسرز ہیں وہ ارلی سٹیجز میں کیور ہوتے ہیں. وہ کینسر جو کہ جس جگہ سے بن رہا ہے، جس طرح بریسٹ کینسر ہے وہ ظاہر ہے بریسٹ سے بنے گا، جو پھیپھڑے کا کینسر ہے وہ ظاہر ہے پھیپھڑے سے بنے گا. جو کینسر محدود ہوتے ہیں اس ایریا سے جہاں سے وہ بنتے ہیں اس ایریا تک ہوتے ہیں، باقی جسم میں نہیں گئے ہوتے، زیادہ تر وہ کینسرز کیوریبل ہوتے ہیں. لیکن کئی ایسے کینسرز ہیں جو کہ بہت ایڈوانس سٹیج میں بھی کیوریبل ہوتے ہیں. جس طرح جرم سیل ہے. جرم سیل ایک ایسا کینسر ہے جو کہ اگر اپنے ٹیسٹی سے یہ نکلتا ہے، وہاں سے نکل کے پیٹ میں چلا جائے، لنگز میں چلا جائے، برین میں چلا جائے، پھر بھی یہ کیوریبل ہوتا ہے. اسی طرح سے لمفوماز ہیں. لمفوماز سٹیج 4 میں بھی ایک اچھی خاصی پرسنٹیج لوگوں کی کیوریبل ہوتی ہے. تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ کینسر اگر بہت ایڈوانس ہو گیا تو وہ کیور نہیں ہو سکتا. اور ایون جو کینسرز نسبتاً پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، مطلب پھیلنے کا مطلب یہ ہے کہ اب بریسٹ سے نکلے اور بونز میں چلے گئے، اگر وہ کیور نہیں ہو سکتے تو بھی وہ بہت اچھے کنٹرول ہو سکتے ہیں. اور ان کینسرز کے مریض بہت سالوں تک بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. ان کو بہت تھوڑی دوائیاں لینی پڑتی ہیں، وہ لوگ اپنے کام کر سکتے ہیں، وہ لوگ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر سکتے ہیں، اگر ان کے بچے ہیں ان کا خیال کر سکتے ہیں، ان کا کھانا پینا اچھا ہوتا ہے، باقی ایکٹیویٹیز میں حصہ لے سکتے ہیں. تو ایون ایڈوانس کینسرز کے لیے بھی اب ایسی دوائیاں آ گئی ہیں جس سے نہ صرف یہ کہ مریض کی کوالٹی آف لائف اچھی ہوتی ہے بلکہ ان کی زندگی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، سروائیول بینیفٹ بھی ہوتا ہے.